منو ماجرا۔ جب گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ گاڑی لاشوں سے بھری آئی تھی تو سارے گاؤں پر چپ کا سیب طاری ہو گیا۔ سب اپنے اپنے دروازوں پر کھڑے ہو گئے اور رات بھر ایک دوسرے سے خسر پھسر کرتے اور چھتوں پر ہی سو رہے ہر ایک کسی نہ کسی سہارے کو تلاش کرنے لگا۔ کسی نے تاروں کو بادلوں کے آنچل میں چھپتے نہ دیکھا اور کسی کو مینا برسانے والی ٹھنڈی ہوا کا احساس بھی نہ ہو سکا۔ جب وہ صبح کو بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے ان کی توجہ گاڑی کی طرف گئی اور گاڑی سے ہٹ کر جلتی ہوئی لاشوں کی طرف۔ سارے اپنے اپنے گھروں کی چھت پر چڑھ کر ایک بار پھر اسٹیشن کی طرف دیکھنے لگے۔ گاڑی اسی طرح چپ چاپ رخصت ہو گئی جس طرح چپ چاپ آگ کھڑی ہوئی تھی۔ اسٹیشن سنسان نظر آتا تھا۔ سپاہی لوگوں کے خیمے پانی میں بھیگ کر ماتمی سا منظر پیش کرنے لگے۔ کہیں آگ جلتی نہیں نظر آتی تھی اور کسی جانب سے دھواں اٹھتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اصل میں زندگی یا موت کا کوئی بھی روپ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ لوگ پھر بھی تکتے جا رہے تھے۔ شاید کوئی اور گاڑی اور زیادہ لاشیں لے کر آنے والی تھی۔ دن ڈھلے تک سارے بادل مغرب کی جانب تیر گئے۔ بارش ہونے کی بنا پر نکھار آ گیا تھا اور میلوں تک صاف دکھائی دیتا تھا۔ سبھی اپنے اپنے گھروں سے نکل کر ایک دوسرے سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ گھوم پھر کر سبھی اپنے گھروں کی چھتوں پر آ چڑھے۔ اگرچہ بارش بند ہو چکی تھی پھر بھی ریلوے پلیٹ فارم، مسافر خانے یا فوجی کیمپ میں کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسٹیشن کے پہلو میں کچھ گدھ قطار باندھ کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں سے بہت بلندی پر کچھ دائروں میں پرواز کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ گاؤں سے بہت دور باہر کی طرف پولیس کچھ ملزموں کو لے کر آتی دکھائی دی۔ جس کسی نے بھی انہیں دیکھا آواز دے کر دوسروں کو مطلع کیا۔ گاؤں والوں نے نمبردار کو گردوارے کے پیپل تلے بلوا بھیجا تھا۔ جب حوالدار صاحب اور سپاہی ملزموں کو لے کر منو ماجرا پہنچے تو پیپل کے نیچے بہت سے اہل منو ماجرا اکٹھے ہو چکے تھے۔ حوالدار نے گاؤں والوں کے پاس لے جا کر ملزموں کی ہتھ کڑیاں کھول دیں، ان سے کاغذوں پر انگوٹھے لگوا لیے اور انہیں حکم دیا کہ ہفتے میں 2 بار تھانے اطلاع دیا کریں۔ گاؤں والے حیران ہو کر دیکھتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ جگے اور اقبال کا ڈکیتی میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ انہیں یقین تھا کہ پولیس نے ملی کے گروہ کو گرفتار کر کے صحیح سمت میں قدم اٹھایا تھا۔ شاید یہ سب کے سب واردات میں شریک نہ ہوں۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا۔ کسی ایک کو غلطی سے گرفتار کر لیا ہوگا، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اس واردات میں شریک نہ ہوا ہو؟ لیکن پولیس انہیں رہا کر چکی تھی اور وہ بھی ان کے اپنے گاؤں میں نہیں بلکہ منو ماجرا میں، جہاں انہوں نے قتل کیا تھا۔ پولیس کو ان کے حق میں کوئی نہ کوئی ثبوت ضرور مل گیا ہوگا، ورنہ وہ انہیں ہرگز رہا نہ کرتی۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ حوالدار نے نمبردار کو ایک طرف لے جا کر کچھ کہا اور پھر دونوں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے۔ نمبردار نے واپس اجتماع کی طرف لوٹ کر گاؤں والوں سے پوچھا، حوالدار صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کسی کے پاس سلطانہ بدماش اور اس کے ٹولے کے بارے میں کوئی اطلاع ہے؟ بہت سے لوگ بیک آواز بولے کہ وہ تو اپنے گروہ کے افراد سمیت پاکستان جا چکا ہے۔ وہ سبھی مسلمان تھے اور ان کے گاؤں سے سبھی مسلمان نکال دیے گئے ہیں۔ وہ شاہ کے قتل سے پہلے گئے تھے یا بعد میں؟ حوالدار نے نمبردار کے قریب ہو کر پوچھا۔ بعد میں، گاؤں والے بیک آواز بولے۔ پھر کچھ دیر تک سبھی چپ رہے۔ گاؤں والے ایک دوسرے کی طرف ذرا پریشان ہو کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے ڈالا تھا ڈاکہ۔ وہ یہ سوال حوالدار سے ہی پوچھنا چاہتے تھے کہ حوالدار نے پھر بولنا شروع کر دیا، تم میں سے کسی نے اس مسلم لیگی بابو اقبال سے بات کی ہے؟ نمبردار کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اقبال مسلمان ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ امام بخش اور بھائی میر سنگھ اسے اقبال سنگھ کہہ کر بلاتے تھے۔ اس نے لوگوں کے درمیان امام بخش کو تلاش کرنا چاہا لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ گاؤں والے آگے بڑھ بڑھ کر حوالدار کو بتانے لگے کہ انہوں نے اقبال کو ریل کے پل کی جانب کھیتوں میں گھومتے دیکھا تھا۔ تمہیں اس پر شک ہوا تھا؟ شک؟ تمہیں اس کے بارے میں کسی چیز نے مشکوک کیا تھا؟ تمہیں کسی کو بھی یقین نہیں تھا؟ پڑھے لکھے لوگوں پر کسی کو بھی یقین نہیں آتا تھا، وہ سب بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ فقط ایک میت سنگھ تھا جس سے بابو کے بارے میں سوالات کیے جا سکتے تھے۔ ابھی تک بابو کی کچھ چیزیں بھائی کے گردوارے میں پڑی تھیں۔ گاؤں والوں نے میت سنگھ کو آگے کر دیا۔ حوالدار نے میت سنگھ کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر انہی لوگوں سے سوال کیا جو جواب دے رہے تھے۔
میں بھائی سے بعد میں بات کروں گا۔ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ منو ماجرا میں ڈکیتی کی واردات سے پہلے آیا تھا یا بعد میں؟ یہ بھی حیران کن بات تھی کہ ایک شہری بابو نے ڈکیتی یا قتل کی واردات سے کیا لینا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ ملوث ہی ہو، خون فقط پیسے کے لیے ہی نہیں ہوا۔ کسی کو پورا یقین نہیں تھا۔ حوالداروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر برخاست کر دیا، اگر کسی کو شاہ کے قتل، سلطانہ یا بابو اقبال کے بارے میں کوئی درست اطلاع ملے تو تھانے میں رپورٹ درج کروائیں۔ سبھی لوگ ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات چیت اور اشارے کرنے لگے۔ میت سنگھ حوالدار کے پاس چلا گیا جو اپنے سپاہیوں کو واپس لے جانے کے لیے تیار کر رہا تھا۔ سنتری صاحب، اس نے کہا، جس بابو کو آپ گرفتار کر کے لے گئے تھے وہ مسلمان نہیں، سکھ تھا، اقبال سنگھ۔ حوالدار نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ زرد رنگ کے کاغذوں پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ میت سنگھ صبر کے ساتھ انتظار کرتا رہا۔ سنتری صاحب، اس نے حوالدار کو کاغذ طے کرتے دیکھ کر کہا، لیکن حوالدار نے اس پر نظر ہی نہیں ڈالی۔ اس نے ایک سپاہی کو بلا کر کاغذ اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، کوئی سائیکل یا تانگا لے کر تم یہ چٹھی پاکستانی فوجی یونٹ کے کمانڈر کو دے آنا، کہنا میں منو ماجرا سے آیا ہوں، وہاں حالات خطرناک ہیں، وہ اپنے ٹرک اور سپاہی منو ماجرا کو خالی کرنے کے لیے فوراً بھجوا دیں۔ اچھا جناب، سپاہی نے سلیوٹ مار کر کہا۔ سنتری صاحب، سنتری صاحب، سنتری صاحب، حوالدار نے بھڑک کر کہا، میرے کان کھا لی ہیں تمہارے سنتری صاحب نے، کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے عرض کرنی تھی جناب کہ اقبال سنگھ سکھ ہے، تم نے اسے برہنہ کر کے دیکھا تھا کہ سکھ ہے یا مسلمان؟ تم تو نرے بھائی ہو گردوارے کے، جا جا کے پاٹھ کر۔ حوالدار سپاہیوں کو اباؤٹ ٹرن کر کے لے گیا اور میت سنگھ گردوارے کی سمت چلا گیا، گاؤں والوں کے اجلت میں پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیے بغیر۔ منو ماجرا میں حوالدار کا پھیرا لگنے کے ساتھ گاؤں دو دھڑوں میں بٹ گیا، بالکل اسی طرح جیسے مکھن کی ٹکیا کو چاقو سے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے۔ مسلمان اداس ہو کر اپنے گھروں میں جا دبکے، انہیں پٹیالے، امبالے اور کپور تھلے کے سکھوں کے وہاں کے مسلمانوں پر کیے گئے مظالم کی بھولی بسری خبریں پھر سے تازہ دم ہو کر یاد آنے لگیں۔ انہوں نے شریف عورتوں کے برقعے بازار میں اتارے جانے کی خبریں سنی تھیں، انہیں سرے بازار برہنہ کر کے مارچ کرانے اور ان کے ساتھ دن دہاڑے زنا بالجبر کرنے کی خبریں بھی سنی تھی۔ کئی عورتوں نے اپنی عزتیں بچانے کی خاطر خودکشی کر لی تھی۔ انہوں نے سنا تھا کہ مسجدوں میں سور کاٹے گئے تھے اور قرآن کے اوراق شہید کیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ یاد آتے ہی انہیں منو ماجرا کا ہر سکھ زہر کا تکلا لیے پھرتا دکھائی دینے لگا۔ انہیں سکھوں کی صورت میں وحشی ناچتے دکھائی دینے لگے۔ پہلی بار انہیں احساس ہوا کہ پاکستان ان کے لیے کیا تھا، سہارے کے لیے بنی پناہ گاہ جہاں کوئی سکھ نہیں تھا۔ سکھ یوں بھی زچ ہو کر غصے سے بھرے بیٹھے تھے، کبھی کسی مسلمان پر اعتبار نہ کرو۔ وہ دشمش پتا گرو گوبند سنگھ کے حوالے دے کر کہتے، گرو ارجن دیو کے تپتے ہوئے تووں کا تذکرہ کرتے، گرو تیگ بہادر کا سر قلم ہونے کی کہانی کہتے، گرو گوبند سنگھ پر کیے گئے خفیہ وار کا ذکر ہوتا اور ان کے چاروں صاحبزادوں کے بنیادوں میں چنوائے جانے کا واقعہ بیان کر کے اورنگزیب کی ہندوؤں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کے بارے میں سوچنے لگ جاتے کہ کس طرح وہ 1.25 من جنیب اتارے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا، کس طرح اذیتیں دے دے کر انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کرتا تھا، اور کس طرح اس کے جانشینوں نے سکھ مت کی بے عزتی کی تھی، کس طرح انہوں نے گردواروں میں گاؤ کشی کی، اور کس طرح انہوں نے شری گرو گرنتھ صاحب کے اوراق پرزہ پرزہ کر دیے تھے۔ انہوں نے ہندوؤں اور سکھ عورتوں کی بے حرمتی کی تھی۔ سکھ شرناتھیوں نے ان عورتوں کے قصے کہے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے جل کر یا ڈوب کر مر گئی تھیں، اور جو زندہ بچ گئی تھیں انہیں برہنہ کر کے جلوس نکالے گئے اور ان کی بے حرمتی کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اب اہل منو ماجرا نے دیکھا تھا کہ سکھوں کی لاشوں سے بھری ہوئی گاڑی کو ان کے اپنے گاؤں میں جلایا گیا تھا۔ رام لال قتل کر دیا گیا تھا۔ ہاں، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ قاتل کون ہے، لیکن اس قدر سبھی جانتے تھے کہ رام لال ہندو تھا اور سلطانہ اور اس کا گروہ مسلمان، اور ایک کٹے بالوں والا اجنبی شخص گاؤں کی سرحدوں میں گھومتا رہا تھا۔ کسی کے ساتھ برسر جنگ ہونے کے لیے یہ اسباب کافی تھے۔ منو ماجرا کے سکھوں نے وہاں کے مسلمانوں سے مقابلہ کی ٹھان لی۔ ان کے اندازے اور قیاس کے مطابق مسلمان بالکل احسان فراموش تھے۔ سکھ کبھی استدلال کی پیروی نہیں کرتے،
اگر جوش میں آ جائیں تو استدلال یکسر بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ رات گپ اندھیری تھی جو ہوا بادلوں کو ہانک کر لے گئی تھی، وہی انہیں واپس لے آئی تھی۔ پہلے یہ بادل سفید اون کے گالے سے بن کر آئے، چاند نے ان کو اپنے منہ سے جھٹکا دیا تھا، اور پھر یہ ابر لہروں کے روپ میں آئے اور چاند کو پورے کا پورا ڈھانپ لیا۔ آسمان دھندلا سا گیا تھا، چاند نے ان بادلوں سے بھی اپنا راستہ تلاش لیا تھا۔ دور کہیں آسمانوں پر چاندنی سی چمکنے لگی، پھر یہ بادل سیاہ ہیبت ناک گھٹاؤں کے روم میں امڈ کر سارے آسمان پر اپنی اجارہ داری قائم کر بیٹھے، اور پھر بجلی چمکائے بغیر ہی بارش نے اپنا سرگم چھیڑ دیا۔ تھوڑے سے سکھ جاٹ نمبردار کے ہاں اکٹھے ہو گئے، ایک لالٹین کے اطراف میں، جہاں کسی کو جگہ ملی جم گیا، کوئی چارپائی پر، کوئی مونڈے پر، کوئی پیڑھی پر، اور باقی لوگ فرش پر بیٹھ گئے۔ بھائی میت سنگھ بھی ان میں شامل تھا۔ کتنی ہی دیر کوئی کچھ نہ بولا، سوائے اس کے رب ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ ہاں، رب ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دے رہا ہے۔ پاکستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے کہ رب ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا دے رہا ہے، برے کاموں کے برے نتیجے۔ اور پھر ایک نوجوان بولا، کیوں، ہم نے ایسے کون سے گناہ کیے ہیں؟ ہم نے مسلمانوں کو اپنے بھائیوں اور بہنوں کی طرح رکھا ہے، وہ ہمارے پاس جاسوس کیوں بھیجتے ہیں؟ تمہارا مطلب ہے اقبال؟ بھائی بولا، میں نے اس سے بہت باتیں کی تھیں، اس نے لوہے کا کڑا پہن رکھا تھا، وہ کڑا اسے اس کی ماں نے ڈالا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا وہ سہج دھاری سکھ ہے، وہ تمباکو بھی نہیں پیتا، یوں بھی وہ شاہ کے قتل کے اگلے روز یہاں آیا تھا۔ بھائی تم بہت جلدی باتوں میں آ جاتے ہو، اس نوجوان نے جواب دیا۔ اگر مسلمان گھڑی دو گھڑی کے لیے کڑا پہن لے یا وہ تمباکو نہ پیے تو اس سے وہ مر تو نہیں جاتا۔ جب سراغ رسانی کرنی ہو تو آدمی کیا نہیں کرتا۔ میں سیدھا سادہ بھائی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ بات تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ اس کا قتل کی واردات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو واردات کے بعد وہ گاؤں میں نہ رہتا۔ یہ تو نادان سے نادان آدمی بھی اندازہ لگا سکتا ہے۔ نوجوان قدرے خفیف ہو کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ بھائی بولتا گیا، انہوں نے قتل کے الزام میں ملی اور اس کے گروہ کو پکڑ ہی لیا ہے۔ تمہیں کس نے بتایا ہے کہ ملی وغیرہ کو اسی جرم کے تحت گرفتار کیا گیا ہے؟ نوجوان نے بہت تندی سے پوچھا۔ ہاں، تم پولیس کی کارروائیوں کو کیا جانو؟ پولیس نے تو ملی کو بری کر دیا ہے۔ کبھی قاتلوں کو بنا گواہی اور تفتیش کے بری ہوتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ کوئی اور بولا، بھائی جی تم ہم سے بے سروپا بات کرتے ہو۔ اچھا، اگر تم اتنے ہی باخبر ہو تو بتاؤ کہ جگے کے گھر میں چوڑیاں کس نے پھکوائی تھی؟ بھائی نے پوچھا۔ ہم کیا جانے، سبھی نے بیک آواز کہا۔ میں بتاتا ہوں، یہ جگے کا دشمن ملہی ہی تھا۔ تم سب جانتے ہو کہ وہ آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور میں اتنا دم تھا کہ وہ جگے کی بے عزتی کرتا اس طرح؟ اس بار کوئی نہ بولا۔ بھائی اپنی دلیل کو مزید واضح کرنے کے لیے اور بھی زور سے بولنے لگا، اور یہ سلطانہ سب بکواس ہے، اس کا ڈکیتی سے کیا تعلق؟ ہاں بھائی جی، آپ درست کہتے ہوں گے۔ ایک اور نوجوان بولا، لالا مٹ مر گیا، اب اس جھگڑے کو ختم کرو، پولیس خود ہی نمٹ لے گی، جگہ ملی اور سلطانہ جانے اور ان کا کام۔ جہاں تک بابو کا تعلق ہے وہ گیا جہنم میں۔ ہمیں تو سوچنا یہ ہے کہ ہم ان سوروں کا کیا کریں جو ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یہ نسلوں سے ہمارا نمک کھا رہے ہیں، اب دیکھو ہمارے ساتھ ان کی بھلائی۔ ہم انہیں بھائی بناتے رہے اور یہ زہریلے سانپ نکلے۔ اہل محفل کا پارا چڑھ گیا۔ میت سنگھ نے غصے میں آ کر کہا، کیا بگاڑا ہے انہوں نے تمہاری زمین چھین لی، تمہارے گھروں پر قبضہ کر لیا ہے، یا تمہارے گھروں میں آ گھسے ہیں؟ بولو کیا کیا ہے انہوں نے؟ شرنارتھیوں سے پوچھو کیا کیا ہے ان کے ساتھ انہوں نے۔ وہی نوجوان پھر بولا جس نے بات شروع کی تھی، تمہارا خیال ہے کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ گردوارے جلائے گئے ہیں اور ان گنت آدمی مارے گئے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں منو ماجرا کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کہا ہے ہمارے مزارین نے ہمیں؟ وہ مسلح ہیں۔ میت سنگھ نے اپنے شانے جھٹکائے۔ نمبردار نے سوچا کہ وہی اس بحث کو ختم کر سکتا ہے، جو ہونا تھا سو ہو چکا۔ اس نے دانش مندی کی بات کی، ہم یہ سوچیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ ریفیوجی جو آ کر گردوارے میں مقیم ہوئے ہیں، یہ کوئی واردات ضرور کریں گے جس سے گاؤں کی بدنامی ہوگی۔ واردات کے لفظ نے سب کو چکنا کر دیا۔ یہ اجنبی لوگ گاؤں میں کیا واردات کر سکتے ہیں؟ ایک بار پورا گاؤں پھر سے متحد ہو گیا۔ ہم دیکھ لیں گے، ہمارے جیتے جی جو ہمارے مزارین کی طرف انگلی بھی اٹھائے گا، اسی نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا جو ابھی ان کو سور بتا رہا تھا۔ نمبردار نے اسے خاموش کرا دیا۔ تمہیں کچھ زیادہ ہی جوش آتا ہے،
کبھی تم مسلمانوں کو مارنے پر تلے نظر آتے ہو اور کبھی ریفیوجیوں کو۔ ہم کچھ اور کہتے ہیں، تم کوئی اور مطلب نکال لیتے ہو۔ اچھا اچھا لمبڑدار، نوجوان نے اپنی بے عزتی کی گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ اگر تم اتنے ہی عقل مند ہو تو کہو جو کہنا چاہتے ہو۔ سنو بھائیو، نمبردار نے اپنی آواز دھیمی کر کے کہا، یہ طیش میں آنے کا وقت نہیں۔ یہاں کوئی کسی کو مارنا نہیں چاہتا، لیکن کسی کی نیت کو کون پڑھ سکتا ہے؟ آج یہاں 40-50 کے قریب ریفیوجی ہیں جو گرو کی مہربانی سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ کل کلاں اور آ جاتے ہیں جن پر پاکستان میں ظلم ٹوٹے ہوں۔ کیا ہم انہیں اپنے گاؤں میں آنے سے روک سکیں گے؟ اور اگر وہ آ ہی جائیں تو کیا ہم برداشت کر لیں گے کہ وہ اپنا غصہ ہمارے مزاروں پر اتاریں؟ تم نے بہت انمول بات کی ہے نمبردار، ایک بوڑھا بولا، ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ جاٹ اپنے بارے میں جانتے تھے، وہ کسی بے گھر کو پناہ دیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اور اپنے مسلمانوں کو جانے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے تھے۔ اپنے گاؤں والوں کے ساتھ ظلم انہیں گائے کا گوشت کھانے جیسا بڑا گناہ لگا۔ اوپر سے کوئی لاکھ کہتا، دل کسی کا نہیں چاہتا تھا کہ وہ انہیں گاؤں سے رخصت کر دیں۔ وہ سچ مچ ایک الجھن کا شکار تھے۔ اور پھر کچھ دیر بعد نمبردار بولا، آس پاس کے سارے گاؤں کے مسلمان چندر نگر کے کیمپ میں بھیج دیے گئے ہیں۔ بہت سے براہ راست پاکستان چلے گئے ہیں اور کئی جلندر کے بڑے کیمپ میں بھجوا دیے گئے ہیں۔ ہاں، ایک بولا، کپورا اور جگو مٹھ بھی گزشتہ ہفتے خالی ہو گئے ہیں۔ ایک منو ماجرا ہی ہے جس نے مسلمانوں کو رکھ چھوڑا ہے۔ یہ معلوم کرو کہ انہوں نے اپنے گاؤں کے مسلمانوں کو کیا کہہ کر رخصت کیا ہے۔ ہم اپنے مزاروں سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ منو ماجرا خالی کر دو؟ یہ تو اپنے بیٹوں کو گھروں سے بے دخل کرنے والی بات ہے۔ ہے کوئی ایسا جو ان سے کہہ سکے، بھائیو تمہیں منو ماجرا سے چلے جانا چاہیے؟ ابھی کسی سے کوئی جواب وضع نہیں ہو پایا تھا کہ ایک اور شخص آ کر دہلیزوں پر کھڑا ہو گیا۔ سب نے منہ پیچھے موڑ کر دیکھا، لیکن نیم تاریکی میں اسے کوئی نہ پہچان سکا۔ کون ہے؟ نمبردار نے لالٹین سے چہرہ ہٹا کر کہا، آؤ اندر آ جاؤ۔ امام بخش اندر آ گیا۔ ان کے پیچھے 2 آدمی اور تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ سلام چاچا امام بخش، سلام، خیر دینا، سلام سلام۔ ست سری اکال نمبردار، ست سری اکال، مسلمانوں نے جواب دیا۔ لوگوں نے ان کے لیے جگہ خالی کر دی اور سبھی امام بخش کی جانب منہ کر کے بیٹھ گئے۔ امام بخش نے اپنی ہنا رنگ داڑھی میں انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائیو، کیا فیصلہ کیا ہے تم نے ہمارے بارے میں؟ وہاں ایک عجیب سی خاموشی گھل گئی۔ سب نمبردار کی طرف دیکھنے لگے۔ ہم سے کیا پوچھتے ہو؟ نمبردار بولا، منو ماجرا جیسا ہمارا ویسا تمہارا۔ تمہارا ابھی اس پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا۔ لیکن آپ لوگوں نے سن ہی لیا کہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ اطراف کے سارے گاؤں خالی کرا لیے گئے ہیں، بس ہم ہی رہ گئے ہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ بھائی میر سنگھ بڑبڑانے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اب اسے لوٹنا چاہیے۔ اس نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ یوں بھی وہ گرنتھی ہی تھا، جو مل جائے اس پر شکر گزار ہونے والا۔ اور پھر ایک نوجوان جس کی مسیح بھیگ رہی تھی بولا، بات یوں ہے چاچا امام بخش، جب تک ہم اس گاؤں میں ہیں کسی میں دم نہیں کہ وہ آپ لوگوں سے کچھ بھی کہے۔ پہلے ہم مریں گے اور پھر تم لوگ اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ ہاں، ایک اور نوجوان اسی گرم جوشی سے بولا، پہلے ہم اور بعد میں تم۔ کوئی آپ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے تو ہم اس کی ماں، بہن، بیٹی، بات ہی کیا ہے۔ باقی سب بول پڑے۔ امام بخش نے اپنی پگڑی کا پلو اپنی آنکھوں پر پھیرا اور کرتے کے دامن سے ناک صاف کی۔ ہم نے پاکستان سے کیا لینا ہے؟ ہم نے یہاں جنم لیا ہے، ہمارے اجداد یہیں پیدا ہوئے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں۔ وہ روحانسا ہو گیا۔ بھائی میت سنگھ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا اور خود بھی رونے لگا۔ اور بھی لوگ اندر ہی اندر روئے اور پھر دھاڑے مارنے لگے۔ اور پھر ہمت کر کے نمبردار بولا، ہاں آپ ہمارے بھائی ہو، جب تک آپ کا جی چاہے آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے یہاں رہیں۔ اگر کسی نے آپ کی بہن یا بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا
تو ہم سے بھر پائے گا۔ ہم دیکھیں گے اگر کوئی آپ کا بال بھی بیکا کرے۔ لیکن چاچا، ہم کتنے لوگ ہیں؟ پاکستان سے آنے والے ریفیوجی ہزاروں میں ہیں، ان کی ذمہ داری کون لے سکتا ہے؟ ہاں، سبھی ہاں میں ہاں ملاتے گئے۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ان ریفیوجیوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ گاؤں والوں سے 20 گنا زیادہ لوگ بندوقیں، چھریاں اور برچھیاں لے کر وارد ہوتے ہیں، جنہیں روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ان سے نہیں ڈرتے، کسی دوسرے نے بڑی تیزی سے جواب دیا۔ آنے دو ان کو، ایسی دھنائی کریں گے کہ پھر کبھی منو ماجرا کا نام نہیں لیں گے۔ اس نوجوان کی شیخی کی طرف کوئی متوجہ نہ ہوا۔ امام بخش نے ایک بار پھر ناک صاف کی، تو پھر آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں ہمیں؟ بات کرتے کرتے اس پر پھر رکت طاری ہو گئی تھی۔ چاچا، نمبردار نے بھاری آواز میں کہا، میرا کہنے کو جی نہیں چاہتا، لیکن وقت کی رفتار دیکھ کر میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اتنی دیر کے لیے کیمپ ہی میں چلے جائیں جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑ جاتا۔ اپنے گھروں کو تالے لگا جاؤ۔ آپ کے مویشیوں کو ہم اس وقت تک اپنی نگرانی میں رکھیں گے جب تک آپ واپس نہیں آ جاتے۔ نمبردار کی بات سن کر خاموشی اور بھی بڑھ گئی۔ کوئی سانس تک نہیں لیتا تھا کہ کوئی سن نہ لے۔ نمبردار خود ہی یہ بات کہہ کر اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اب کچھ اور کہنا چاہتا تھا۔ کل تک تو اس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کیا، کوئی اور وقت ہوتا تو ہم آپ کو گھاٹ کے پایاب سے پاہر پہنچا دیتے، لیکن اب 2 دنوں سے بارش ہونے کے سبب دریا کی سطح بلند ہو گئی ہے۔ اب راستے ریل اور سڑک کے پلوں پر ہی کھلے ہیں، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں۔ ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ کچھ دنوں کے لیے کیمپ چلے جائیں، اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے، اس نے تیزی سے دہرایا، اگر آپ رہنا چاہیں تو سر آنکھوں پر ہم آپ کے لیے اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے۔ نمبردار کا کہا سب کی طرف سے مشترکہ رائے تھی۔ یہ سب کے دلوں کی آواز تھی۔ وہ سب اپنی نگاہیں جھکائے بیٹھے رہے تاں آ کے امام بخش اٹھ کھڑا ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے پورے تیقن سے کہا، اگر ہم نے جانا ہی ہے تو ہم ابھی باندھتے ہیں اپنا سامان۔ اپنے باپ دادا کے گھروں کو خالی کرنے کے لیے ہمیں پوری رات درکار ہوگی۔ نمبردار کو یوں ہی ایک گناہ کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس نے اٹھ کر امام بخش کو گلے لگا لیا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ اور بھی سبھی سکھ اور مسلمان ایک دوسرے کی باہوں میں کھو کر بچوں کی طرح رونے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ امام بخش نمبردار کے سینے سے علیحدہ ہو کر بولا، ہمیں رونا نہیں چاہیے، زمانے کا دستور ہی کچھ ایسا ہے۔ سدا نہ باغ بلبل بولے تے سدا نہ موج بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ ہاں، دستور ہی چلا آ رہا ہے، کئی لوگوں نے سسکتے ہوئے کہا۔ چاچا امام بخش، زندگی ہے ہی ایسی۔ امام بخش اور اس کے ساتھی آنسو بہاتے چلے گئے۔ دوسرے مسلمانوں کو اطلاع دینے سے پہلے امام بخش مسجد سے ملحق اپنے ڈھارے میں گیا۔ نورا سو چکی تھی۔ تابدان پر رکھا مٹی کا چراغ روشن تھا۔ نورو نورو، اس نے نورا کو شانوں سے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اٹھ، آنکھیں کھول، کیا بات ہے؟ لڑکی نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اٹھ، اپنا سامان باندھ لے، ہم چلے جائیں گے کل صبح کے وقت۔ چلے جانا ہے؟ کہاں؟ معلوم نہیں، پاکستان۔ ہیں؟ لڑکی نے ہڑبڑا کر اٹھتے ہوئے کہا، میں نہیں جاتی پاکستان۔ سب کپڑے ٹرنک میں ڈال لو اور برتن بوری میں۔ امام بخش نے بیٹی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بھینس کے لیے کچھ لے لینا، یہ بھی لے جانی پڑے گی۔ مجھے پاکستان نہیں جانا، لڑکی نے جوش میں آ کر کہا۔ تم جاؤ نہ جاؤ، وہ تمہیں خود ہی نکال دیں گے۔ سارے مسلمان کیمپ کو جا رہے ہیں کل، کون نکالے گا ہمیں؟ یہ ہمارا گاؤں ہے، پولیس اور سرکار مر تو نہیں گئی۔ نادانی نہیں کرتے لڑکی، جو کہہ رہا ہوں وہ کر لو۔ لاکھوں ہزاروں لوگ جا رہے ہیں پاکستان کی طرف، اور لاکھوں آ رہے ہیں۔ جو نہیں جائیں گے وہ مارے جائیں گے۔ جلدی کر، تیار ہو جا، میں نے اوروں سے بھی کہنا ہے تیار ہونے کے لیے۔ امام بخش
लड़की को चारपाई पर बैठे छोड़कर चला गया। नूरा ने अपनी आंखें मली और दीवार की तरफ देखा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। इसने सोचा वो घर से चली जाए और जब सुबह को सब लोग चले जाएं तो वो घर को लौट आए, लेकिन वो अकेली कैसे जा सकती थी। बारिश हो रही थी। इसे जग्गे की याद आ गई। मल्ली को रिहा किया जा चुका था। हो सकता है जग्गा भी घर लौट आया हो। वो जानती थी कि नहीं आया होगा, लेकिन इसके मन ने उसे कुछ न कुछ करने पर उकसाया। नूरा बरसते मीना में बाहर निकल गई। इसने गलियों में कई लोगों को इधर उधर आते जाते देखा, जिन्होंने बोरियों की मिनी बरसातियां सर पर ओढ़ रखी थीं। सारे गांव में लोगों के बोलने की आवाजें गूंज रही थीं। कई घरों से दीयों की मध्यम लूहें फूट रही थीं। कई लोग सामान बांध रहे थे और कई बंधवाने में मदद दे रहे थे, और कई लोग अपने अपने दोस्तों से बातचीत कर रहे थे। औरतें जमीन पर बैठी एक दूसरे के गले लगकर रो रही थीं, कुछ इस तरह जैसे घर में मौत हो गई हो। नूरा ने जग्गे के घर का दरवाजा हिलाया। दरवाजे की अंदरूनी जंजीर बजी, लेकिन कोई जवाब न मिला। फिर नीम तैरगी में इसने देखा कि खटका बाहर से चढ़ा हुआ था। वो खोलकर अंदर जा घुसी। जग्गे की मां घर में नहीं थी। शायद जाने वालों से मुलाकात के लिए निकली थी। कहीं दिया भी रोशन नहीं था। नूरा चारपाई पर बैठ गई। वो सिर्फ जग्गे की मां से ही मुलाकात की ख्वाहिशमंद नहीं थी, बल्कि फिर अपने घर भी नहीं जाना चाहती थी। इसने सोचा कोई मौजज़ा रूनुमा हो सकता है, शायद जग्गा ही कहीं से आ जाए। वो आस लगाकर बैठ गई। वो बैठी मध्यम बादलों को एक दूसरे का ताक़ब करते देखती रही। बारिश कभी तेज हो जाती और कभी हल्की, और फिर कीचड़ भरी गली में इसे किसी के पांव की चाप सुनाई दी। दरवाजे पर आकर ये चाप बंद हो गई। किसी उम्र रसीदा आवाज ने दरवाजे में दाखिल होते हुए पूछा, कौन है? नूरा घबरा गई। कौन है अंदर? आवाज तेज हो गई। बोलते क्यों नहीं? नूरा खड़ी हो गई और बड़बड़ाहट में बोली, बेबे। दरवाजा बंद करके बुढ़िया बड़ी उजलत में अंदर चली आई। जग्गा, जग्गे, तुम हो? तुम्हें छोड़ दिया उन्होंने? बुढ़िया ने ठंडी आ भरकर कहा। नहीं बेबे, मैं हूं नूरा, चाचा इमाम बख्श की बेटी, लड़की ने सहम कर कहा। नूरो, तुम यहां क्या करने आई हो इस वक्त? बुढ़िया तुंदी से बोली। जग्गा आ गया बेबे, इसने हौसला करके पूछ ही लिया। तुमने क्या लेना है जग्गे से? बुढ़िया बोली। तुमने तो उसे जेल भिजवा दिया है। तुमने तो उसे बदमाश बना दिया है। क्या तुम्हारे बाप को यह मालूम नहीं कि तुम किस तरह आधी रात के वक्त दूसरों के घरों में जा घुसती हो? नूरा रोने लगी। हम कल चले जाएंगे बेबे। लेकिन नूरा के आंसू इस चट्टान सी बुढ़िया को मोम ना कर सके। जाओ, जिस कुएं में गिरना है गिरो। हमारा तुम्हारा क्या नाता? तुमने हमारे घर को ही ताक लिया है। लेकिन मैं नहीं जा सकती। जग्गे ने मेरे साथ निकाह पढ़वाने का वादा किया था मुझसे। निकल मेरे घर से, कुतिया ना हो कहेंगी। तुम मुसलमान जुलाहे की बेटी सिख जाट से ब्याह करोगी। निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे बाप को जाकर इतला दूंगी। जा पाकिस्तान को, मेरे बेटे का दामन छोड़। अच्छा बेबे, मैं चली जाऊंगी, गुस्सा ना कर। जब जग्गा आए तो कह देना कि नूरो सत्सरिया काल कहने आई थी। नूरा ने बुढ़िया के पांव पर गिरकर कहा, बेबे मैं जा रही हूं, फिर कभी नहीं आऊंगी। मुझे इस वक्त ना झड़कना, अब मैं जा रही हूं। बुढ़िया इसी तरह अकड़ कर खड़ी रही, मगर इसके दिल में पहले जैसी सख्ती ना रही। मैं कह दूंगी जग्गे से, इसने लापरवाही से कहा। नूरा ने रोना बंद कर दिया। वो गहरी गहरी सिसकियां भरने लगी। वो अभी तक जग्गे की मां के पांव में गिरी हुई थी। बेबे, इसने एक ठंडी आ भरकर कहा। और क्या कहना है तुमने? बुढ़िया ने इसकी मिन्नत अजारी को भांपते हुए कहा। बेबे, 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 कहो क्या कहती हो? बोलती क्यों नहीं? जग्गे की मां ने नूरा को अपने से अलग करते हुए कहा। बेबे, मेरी कोख में जग्गे का खून है। नूरा ने गले में फंसा तलखी का गोला निगलते हुए कहा। और अगर पाकिस्तान चली गई तो वो इसे खत्म कर देंगे। ये सिख का खून है। नूरा ने एक बार फिर बुढ़िया के पांव पकड़ लिए। इस बार जग्गे की मां का दिल भर आया। कितनी देर का है ये? मुझे तो अभी पता चला है।
दूसरा महीना है। जग्गे की माँ ने नूरा को पकड़ लिया और दोनों चारपाई पर एक दूसरे से जुड़ गईं। नूरा ने सिसकना बंद कर दिया। मैं तुझे यहाँ नहीं रख सकती, जग्गे की माँ ने कहा। पहले ही पुलिस हमारा पीछा नहीं छोड़ती। जब ये मामला तय हो जाएगा तो जग्गा तुम्हें आकर ले जाएगा। जहाँ कहीं भी तुम होगी, तुम्हारे चाचे को इल्म है? नहीं। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी शादी कहीं और कर देगा या मुझे मार डालेगा। वो फिर रोने लगी। अच्छा, अब यूं ही ना रोए जा, बुढ़िया ने जरा सख्ती से कहा। उस वक्त क्यों ना सोचा जब सोचने का वक्त था। मैंने तुझे बता दिया है, जग्गा रिहा होते ही तुझे ले जाएगा। बेबे, इसे ज्यादा देर ना करने देना, नूरा ने सिसकी जब्त करते हुए कहा। वो अपने आप ही दौड़ आएगा। अगर तुम्हारे साथ शादी ना करेगा तो फिर खर्च करके कहाँ से ले आएगा वो? फिक्र ना कर। एक मुबहम सी उम्मीद ने नूरा के वजूद को भर दिया। इसे यूं लगा जैसे वो इसी घर का एक फर्द थी और वो घर उसी का है। जिस चारपाई पर बैठी थी, जो भैंस इसके सामने बंधी थी, जो माँ इसके पीछे खड़ी थी, सब इसी की थी। जगह पहुंचे ना पहुंचे, वो अकेली ही दौड़कर इस घर में आ जाएगी। वो इन्हें बता देगी कि इसने शादी कर ली है, लेकिन फिर वो अपने बाप की बाबत सोचकर उदास हो गई। उसके चांद ख्वाब बादलों की ओट में छुप गए। वो बाप को इतला दिए बगैर ही भाग आएगी, इसने सोचा, और बादल छट गए। बेबे, अगर हो सका तो मैं सुबह को फिर आऊंगी सत श्री अकाल कहने। अब मैं जाती हूँ, चल के सामान बांधती हूँ। और फिर नूरा ने जोर से बुढ़िया को गले लगा लिया और एक बार सत श्री अकाल कहकर चली गई। जग्गे की माँ कितनी ही देर अपनी चारपाई पर बैठी अंधेरे में घूरती रही। मनोमाजरा में बहुत से लोगों ने वो रात जाग कर काटी। वो घरों में एक दूसरे से मुलाकातें करते, बातें करते, रोते, प्यार और मोहब्बत की कस्में खाते और एक दूसरे को दिलासा देते फिरते रहे। इमाम बख्श भी सारे मुसलमान घरों में खबर देकर नूरा के आने से पहले ही घर आ गया था। घर का सामान यूं ही पड़ा था। वो इतना उदास था कि अपनी बेटी से गुस्से का इजहार भी ना कर सका। जुदाई का खौफ बच्चों बूढ़ों सभी को रुला रहा था। नूरा अपनी सहेलियों से मिलने गई होगी। इसने गोशों में से बोरियां, कनस्तर और ट्रंक तलाश करने शुरू कर दिए। उसी वक्त नूरा भी आ गई। मिल आई हो अपनी सारी सहेलियों से। आओ, सोने से पहले पहले सामान संभाल लें, इमाम बख्श ने कहा। तुम सो जाओ, मैं खुद ही चीजें बांध लेती हूँ। ये तो कोई बड़ा काम नहीं, यूं भी तुम थक गए होगे, नूरा ने जवाब दिया। हाँ, मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, इमाम बख्श ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। अभी तुम कपड़ा लत्ता संभालो, खाने के बर्तन फिर बांध लेंगे। सुबह के वक्त साथ ले जाने के लिए खाना तैयार करके इमाम बख्श चारपाई पर टांगे फैलाकर सो गया। नूरा के पास भी ज्यादा काम नहीं था। इसने अपने और अपने चाचा के इस्तेमाल के कपड़े उस ट्रंक में डाल दिए जो उसके होश संभालने से पहले खरीद कर रखा गया था। इसने अगले दिन के लिए 2 रोटियां पकाने के लिए चूल्हे में आग रोशन कर ली। निस्फ घंटे में इसने रोटियां पकाकर बर्तन मांज लिए और फिर बोरी में भर दिए। बचा खुचा आटा और नमक सिगरेटों के डब्बों में भर दिया गया। ये डब्बे इसने लकड़ी के ढकने वाले मिट्टी के तेल के कनस्तर में डाल दिए। सब चीजें संभाल ली गई थी, सिर्फ रजाई को तकियों के गिर्द लपेटना बाकी था। तब इसने सब कुछ चारपाई पर रखकर चारपाई को भैंस की पुश्त पर लटका देना था। अपने टूटे हुए आईने के टुकड़े को तो वो हाथ में थाम कर भी ले जा सकती थी। सारी रात बारिश रुक रुक कर बरसती रही। सुबह होने तक पर नाले बहने लगे थे। रात भर जागने के बाद गांव वाले सुबह के वक्त बारिश और हवा की लोरी से नींद की आगोश में दफन हो गए। हार्नों और पहले गियर की आवाजों के दरमियान कीचड़ भरी लथपथ सड़कों को चीरते ट्रकों के तूफाने हाव हो ने गांव वालों को जगा दिया था। ट्रक गुजारने के लिए कुशादा रास्ते की तलाश में एक फौजी दस्ते ने मनो माजरा के इर्द गिर्द चक्कर लगाया। सबसे आगे एक लाउड स्पीकर वाली जीप थी। इसमें 2 अफसर थे, एक सिख जो लाशों से पटी हुई गाड़ी के पीछे आया था और दूसरा मुसलमान। जीप के पीछे 1 दर्जन के करीब ट्रक थे। एक ट्रक पठान सिपाहियों से भरा हुआ था और दूसरा सिख सिपाहियों से। सब सिपाहियों के पास स्टेन गन थी। कानवाय गांव के बाहर आकर रुक गया। इससे आगे फक्त जीप ही गुजर सकती थी। ये निस्फ रास्ता और तय करके गांव के बहुत करीब आ गई
اور پیپل کے نیچے بڑے چبوترے کے پاس رک گئی۔ 2 افسر باہر نکلے۔ سکھ افسر نے ایک آدمی کو بھجوا کر نمبردار کو طلب کر لیا۔ مسلمان افسر کے ساتھ پٹھان سپاہی تھے۔ ان کو اس نے مسلمانوں کو نکال لانے کا حکم دیا۔ وہ ہر گھر کے دروازے کی زنجیر کھٹکھٹاتے اور آواز دیتے، پاکستان جانے والے سب مسلمان آ جائیں، جلدی جلدی سب مسلمان پاکستان جانے کے لیے آ جاؤ۔ آہستہ آہستہ سبھی مسلمان گھروں سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مویشیوں اور بیل گاڑیوں پر چارپائیاں، بستر، ٹین کے ٹرنک، مٹی کے تیل کے کنستر اور مٹی کے گھڑے تک رکھے ہوئے تھے۔ منو ماجرا کے سب سکھ انہیں الوداع کہنے کے لیے آ گئے۔ دونوں افسر اور نمبردار سب سے آخر میں باہر نکلے۔ جیپ ان کے پیچھے پیچھے تھی۔ وہ بہت زور زور سے اشارے کر کے باتیں کر رہے تھے۔ مسلمان افسر نمبردار کو سمجھا رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ سارا سامان لے جانے کا کوئی بندوبست نہیں۔ یہ گاڑیاں، بستر اور برتن باسن نہیں جا سکتے۔ ہم ان مہاجرین کو براہ راست پاکستان نہیں لے جا رہے ہیں۔ ہم انہیں چندر نگر کے ریفیوجی کیمپ میں چھوڑ دیں گے، جہاں سے انہیں گاڑی میں سوار کر کے لاہور لے جایا جائے گا۔ یہ صرف اپنے کپڑے، بستر، نقدی اور گہنے ہی لے جا سکتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ وہ ساری چیزیں یہیں چھوڑ جائیں اور آپ لوگ ان کی حفاظت کرتے رہیں۔ نمبردار کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو صرف چندر نگر کے ریفیوجی کیمپ تک ہی لے جایا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاکستان لے جائے جانے کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا۔ نہیں صاحب، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ بولا۔ 1-2 دن کی بات ہوتی تو ہم ان کے سامان کی حفاظت کر سکتے تھے، اور اگر آپ انہیں پاکستان لے جا رہے ہیں تو شاید واپسی میں کئی مہینے ہی لگ جائیں۔ جائیداد بری شے ہے، یہ تو دلوں میں میل بھر دیتی ہے۔ نہیں، ہم ان کی کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم تو صرف ان کے گھروں کی ہی حفاظت کر سکتے ہیں۔ مسلمان افسر نے نمبردار کا نقطہ نظر جان کر انہیں خود ہی مخاطب کرنا درست جانا۔ اس نے سب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مجبوری بیان کی اور آس دلائی کہ وہ موٹا موٹا سامان پھر آ کر لے جا سکتے ہیں۔ مسلمان اپنی گاڑیاں اور چارپائیاں چھوڑ کر ٹرکوں میں سوار ہونے لگے، لیکن نمبردار اور بھائی میت سنگھ اب بھی مسلمانوں کے مال و اسباب کو ہاتھ لگانے سے گریز کر رہے تھے۔ کیوں سردار صاحب؟ میت سنگھ نے سکھ افسر کو مخاطب کر کے کہا۔ دوسرے کے مال و اسباب کو ہاتھ لگانا پاپ نہیں، اس سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سکھ افسر غصے میں بڑبڑا رہا تھا کہ پیچھے سے ملی کی آواز آئی، سردار صاحب، اس گاؤں کے لوگ اپنی فیاضی کے لیے بہت شہرت رکھتے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے، کسی کی چیزیں کیا سنبھالیں گے؟ آپ فکر نہ کریں، ہم سنبھالیں گے مسلمانوں کا مال و اسباب۔ اس نے اپنے ٹولے کے آدمیوں اور ان نئے آئے شرناتھیوں کی طرف اشارہ کیا جنہیں وہ ابھی ابھی ساتھ لے کر آیا تھا۔ ہم سب کچھ سنبھال لیں گے، آپ 1 یا 2 سپاہی چھوڑ جائیں ہمارے پاس، جو ان میں سے کسی کو یہ سامان نہ چھونے دیں۔ یہ کسی طویل بات چیت یا نمٹنے نپٹانے کا وقت نہیں تھا، کسی کو الوداعی کلمات کہنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ٹرکوں کے انجن اسٹارٹ کر لیے گئے۔ پٹھان سپاہیوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور انہیں 1-2 منٹ کے لیے ان کے سامان کے پاس لے گئے اور پھر ٹرکوں میں بٹھانا شروع کر دیا۔ بارش، کیچڑ اور سپاہیوں کے دباؤ کی بنا پر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہ سکا۔ وہ ٹرک میں سے ہی اونچی آواز میں سلام و پیام دینے لگے۔ مسلمان افسر نے جیپ کانوائے کے چاروں طرف گھمائی اور پھر سکھ افسر کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا۔ دونوں نے ایک مشینی انداز میں ہاتھ ملائے، کسی مسکراہٹ یا خوش اخلاقی کے بغیر۔ جیپ ٹرکوں کی قطار کے جلوں میں پہنچ گئی۔ لاؤڈ اسپیکروں میں سے ایک بار پھر آواز آئی کہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں، اور پھر مسلمان افسر نے نعرہ لگایا، پاکستان، اور اس کے سپاہیوں نے بیک آواز جواب دیا، زندہ باد۔ یہ کارواں کیچڑ میں چھپ چھپ کرتا چندر نگر کو روانہ ہو گیا۔ جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے، سکھ انہیں وہیں کھڑے دیکھتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کے آنسو پونچھ کر بھاری دلوں سے گاؤں کی جانب رخ پھیر لیا۔